نحمده ونصلي على رسوله الکریم۔ ہمارا موضوع قلب سقیم کے بارے میں، وہ دل جو بیمار ہے۔ فرمایا گیا 4 چیزوں سے دل بیمار ہو جاتا ہے۔ پہلا یہ بتایا فضول باتیں کرنے سے، اور مزید اس کے بارے میں ہم آگے اور سنیں گے۔ جیسے کہ کہا گیا کہ انسان کوشش کرے اپنے زبان کو قابو میں رکھے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے اس زبان کو ایک بہترین جگہ میں، جیسا کہ کوئی خزانے کو محفوظ جگہ میں رکھتے ہیں، عام خاص بندہ اس کو نہیں دیکھ سکتا، تو اللہ تعالیٰ نے زبان کو بھی ایسا بہترین جگہ میں رکھا ہے، دانتوں کے اندر۔ پھر وہ دانت اونٹوں کے اندر اتنا 2 جگہوں میں باندھ کر پہلے اونٹوں کو کھولنا ہوتا ہے، پھر دانتوں کو کھولنا ہوتا ہے، تب جا کے زبان کھلتا ہے۔ تو اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم زبان کو سوچ سمجھ کے پہلے سوچیں، پھر اونٹوں کو حرکت دیں، پہلے سوچیں پھر یعنی کہ دانتوں کو حرکت دیں، پھر تیسری مرتبہ سوچ کر پھر زبان کو حرکت دیں کہ میں کیا کہوں گا۔ ہمارے مشائخ اپنے کلام میں کتنا احتیاط کرتے تھے۔ ہمارے مشائخ اپنی زبان کو بہت سوچ سمجھ کر استعمال کیا کرتے تھے۔ عام آدمی محفل میں بیٹھا ہو، سوچے گا جی میں تو بڑی محتاط گفتگو کرتا ہوں، لیکن گھر میں ذرا غصے میں آئے تو پھر دیکھو اس کی باتیں کیا کیا ہوتی ہیں، بیوی کو کیا کیا لفظ بولتا ہے۔ کسی بھائی کے ساتھ غصے میں آ جائے تو آپ دیکھیں پھر کیا کیا الفاظ زبان سے نکلتے ہیں، یہی موقع پہ دیکھا جاتا ہے جی۔ تو زبان کے استعمال کا پتہ ہی غصے کی حالت میں لگتا ہے۔ اللہ والے کسی حال میں بھی اپنی زبان کو غلط استعمال نہیں کرتے تھے، بلکہ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ بیان فرمایا، المرأۃ المتکلمۃ بالقرآن، وہ ایک عورت جو قرآن کی آیات کے ذریعے سے گفتگو کرتی تھی۔ یہ واقعہ مشہور ہے، یعنی کہ قرآن سے ہٹ کر وہ کوئی بات نہیں کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں وہ تو دور کی بات ہے، لیکن اس دور میں ہمارے یعنی کہ اسی دور میں ہمارے بہت سے ایسے علماء ہوتے تھے، وہ اکثر اور بیشتر سوالات یا باتوں کے جوابات قرآن پاک کی آیات سے دیتے تھے۔ وہ جب بھی بات کرتے تھے تو قرآن ہی سے کرتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، تو پھر ان کی باتوں کو اگر گنا جائے تو دن میں 2-3 پارہ قرآن پاک کے پڑھنے کا ہوتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے تو زبان ایسی بے لگام ہو کر اگر ہم اس کو چھوڑیں گے تو وہ ہمیں نقصان ہی دے گا۔ اگر ہم اس کو بے لگام کریں گے تو وہ چلتی رہے گی، ہمیں خود بھی معلوم نہیں ہوگا کہ منہ سے کیا نکل رہا ہے۔ کسی بزرگ نے کہا، کہے ایک جب سن لے انسان دو، کہے ایک جب سن لے انسان دو، خدا نے زبان ایک دی اور کان 2۔ اللہ تعالیٰ نے 2 کان دیے تو 2 باتیں سننے کے بعد
ایک زبان سے ایک بات کی جائے، اس کا مقصد یہی ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مجھے ایک بچی نے نصیحت کی جو مجھے بھولتی نہیں ہے۔ کسی نے پوچھا حضرت وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ بارش کی وجہ سے وہ جو مٹی پھسلنے والی بن جاتی ہے، تو میں مسجد کی طرف جا رہا تھا، سامنے سے ایک بچی دکان سے خود خرید کر کوئی سودا خرید کر اپنے گھر کی طرف جا رہی تھی۔ وہ اتنی بڑی عمر کی نہیں تھی، 8-9 سال کی بچی تھی۔ کہتے ہیں کہ جب وہ میرے ذرا قریب ہوئی تو میں نے ذرا شفقت کی بنا پر اس کو کہا، بچی ذرا سنبھل کر چلنا، کہیں پھسل نہ جانا۔ تو بچی آگے سے کہنے لگی، حضرت میں پھسل گئی تو میں گروں گی اور میرا نقصان ہوگا، آپ سنبھل کر چلیں گے، آپ پھسل گئے تو قوم کا کیا بنے گا؟ آپ کے پھسلنے سے قوم ہی پھسل جائے گی۔ تو جو امام ہو، دین کے داعی ہو، ذکر و اذکار کرنے والے لوگ ہو، ان لوگوں کو تو بہت محتاط زندگی گزارنی چاہیے۔ اس لیے ان کی چھوٹی سی لغزش پر کتنی دور تک اس کے اثرات پڑتے ہیں۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، جس طرح طبیب حضرات زبان کو دیکھتے ہیں تو ان کو بیماری کا پتہ چل جاتا ہے، جیسا ڈاکٹر اکثر زبان کو دیکھتے ہیں، اور حکیم بھی زبان اور ہاتھ کے نس کو دیکھتے ہیں۔ اور ہمارے جو حکمت کا علاج ہے، اس میں اکثر و بیشتر مریض آتا ہے تو حکیم کہتا ہے کہ زبان دکھاؤ، تو زبان دیکھ کر اس کو بیماری کا پتہ چل جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح مشائخ جب کسی بندے کی گفتگو سنتے ہیں، ان کو اس کی روحانی بیماری کا پتہ چل جاتا ہے۔ حضرت علی فرمایا کرتے تھے، آدمی اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوتا ہے، آدمی اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوتا ہے۔ اس لیے بزرگ فرماتے تھے، ذرا تم بولو کہ پہچان جاؤ، ایسا بولو کہ پہچان جاؤ۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ بہت کم بولتے تھے، اکثر خاموش رہتے تھے۔ کسی خادم نے ان سے کہا کہ حضرت آپ کچھ نصیحت کیا کریں، لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ حضرت تو خاموش رہنے کی عادت تھی، لیکن ادھر سے اصرار تھا کہ حضرت آپ کچھ گفتگو کریں، لوگوں کو فائدہ ہو۔ تو حضرت نے آگے سے عجیب جواب دیا، فرمایا، جس نے ہماری خاموشی سے کچھ نہیں پایا، وہ ہماری باتوں سے بھی کچھ نہیں پائے گا۔ اللہ اکبر! یعنی کہ یہ خاموشی بھی ایک سبق ہے، یہ خاموشی بھی ایک سبق ہے۔ انسان اگر زبان سے بولے تو ہمیشہ سچ بولے۔ تصوف کی دنیا میں یہ 2 چیزیں بڑی اہم ہیں، ایک رزق حلال اور ایک صدق مقال۔ یہ 2 چیزیں جب بندے نے حاصل کر لی تو یہ 2 پر ہیں، ان 2 پروں کے ذریعے، یعنی کہ 2 پر، ان 2 پروں کے ذریعے انسان اللہ تعالی کی طرف پرواز کرتا ہے، پرواز کرتا چلا جاتا ہے۔ رزق حلال، صدق مقال، یعنی بات چیت میں سچ بولنا اور رزق حلال کمانا۔ 1000 خوف ہوں لیکن زبان ہو دل کی رفیق، یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، شاعر نے کیا کہا کہ تم نے گلے میں تو مٹکے ڈال لیے، لیکن تمہارے دل میں جب گناہ کی گھنٹی
موجود ہو تو اب رام چیننے سے کیا بنے گا۔ تو ہماری محنتوں کا اثر اس لیے ظاہر نہیں ہوتا کہ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم نہیں چھوڑتے۔ جیسے مجنون کو باپ نے کہا تھا کہ توبہ کرو تو اس نے کہا الہی تبت من کل المعاصی ولکن من حب اللیل لا تواب، اللہ ہر گناہ سے توبہ کرتا ہوں، اللہ ہر گناہ سے توبہ کرتا ہوں لیکن لیلا کی محبت سے توبہ نہیں کرتا۔ اور آج کل کے نوجوان بھی توبہ کرتے ہیں لیکن لیلا سے توبہ نہیں کرتے۔ ہر ایک کی لیلا مختلف ہوتی ہے، ہر ایک کی لیلا مختلف ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرما دے اور اپنی زبان کو صحیح استعمال کرنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرما دے۔